اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ: آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہو۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ عورتیں۔ اہل کتاب سے نکاح کے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو، جیسا کہ آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں۔ نمبر 2، یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3، ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ نمبر 5، اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ نمبر 6، اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالتے ہوئے۔ ناجائز طریقہ پر مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا مراد ہے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو کے چند احکام۔ نمبر 1، جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا، قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔
نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ کرام جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ نمبر 4، یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے، جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔ جنابت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ جنابت کے کئی اسباب ہیں، جاگتے میں شہوت کے ساتھ اچھل کر منی کا خارج ہونا، سوتے میں احتلام ہو جانا، ہم بستری کرنا، اگرچہ منی خارج نہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کے بغیر نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جو کام جنابت کی حالت میں منع ہے حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت حائضہ یا نفاس کی حالت میں ہے غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا بھی منع ہے، البتہ جنابت کی حالت میں صحبت کرنا منع نہیں ہے۔ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم آ جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق کو، معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انسان ہر نیکی رب کی توفیق سے کرتا ہے، لہذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ کرام اللہ کے پیارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ نے اس بیعت کا شرف بخشا، اسی بیعت کو جہاں اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ان سارے صحابہ نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے اور صحابہ وعدے کے سچے تھے، کیونکہ اللہ نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ آیت مبارکہ میں عدل انصاف کا حکم فرمایا گیا اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یہاں عدل انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے نکلے
تو جبلہ بن ایم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک جن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن اہم نے اس سے پوچھا تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن اہم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اہم کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جبلہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کیا آپ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس دیہاتی سے فرمایا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن اہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضا الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی مالی باتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع سے لے کر یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے لوگوں کو اونٹے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا، صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک عرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس عرابی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہر مرتبہ سے یہی جواب ملا کہ اللہ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس عرابی کی ہلکت کے بارے میں خبر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لو اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ عہد کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو آ جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ، عظیم جسامت والے، نہایت قوی، توانا اور صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کالب بن یوکنا اور دوسرے یوشع بن نون۔ یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توحید کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔
اور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔